ڈرامہ سیریل محبت ریزہ ریزہ کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اب یہ ڈرامہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عریض کو عیسیٰ ضمانت پر رہا کروا کے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور عریض بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کے پیروں میں گر جاتا ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے کہ ماں مجھے معاف کر دو، میں نے کہ آپ ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اور ماں اس کی عیسیٰ کے کہنے پر اسے معاف کر دیتی ہے۔ دوسری طرف نگو اپنے گھر میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم یہاں کیسے پھنس گئے، ریز کی ضمانت آخر کس نے کروا دی ہے، وہ تو مجھے آ کے مار دے گا۔ اس کا بھائی شکیل وہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ان کو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا بھائی شکیل اپنے پورے گھر کی تلاشی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نگو کے پاس بہت سارا مال ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں دے رہی اور ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ نگو کو تو ہم مزہ چکھا کر ہی رہیں گے، میں بھی اس کا بھائی ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں نگو کو کسی نہ کسی سے اپنی زندگی سے بے دخل کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہمیں جینے نہیں دے گی۔ نگو بھی کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے استاد ہوں، یاد رکھنا میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ مگر ان کا باپ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنا برا کر دیا، اگر ہمارے ساتھ بھی برا ہونے ہی والا ہے۔ اور شکیل بہت زیادہ پریشان ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور نگو کی منتیں کرتا ہے کہ نگو ہمیں بچا لو، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کو جو پیسے ہیں وہ سارے کے سارے لگا دو۔ شکیل کی ماں وہ بھی سارے پلاننگ تیار کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور شکیل کو مشورہ دیتی ہے کہ بیٹا تم ایسے نہ ایسے کرو۔ شکیل کہتا ہے کہ جو پسٹل میرے پاس تھا وہ اسی گھر میں کسی دراز میں پڑا ہے۔ تو شکیل وہاں سے پسٹل نکالتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اگر تم اجازت دو تو میں نگو کو گولی مار دیتا ہوں، اگر یہ ہمارے ساتھ رہے گی تو ہمیں کچھ بھی نہیں مل پائے گا اور ہمیں دولت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ ساری کی ساری دولت یہی کھا جائے گی۔ اور ماں کے کہنے پر وہ نگو کو گولی مار دیتا ہے۔ عیسیٰ کی ماں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ ان کو دونوں بیٹے اس کو مل جاتے ہیں اور عیسیٰ بھی ان کے ساتھ خوش رہنا لگ جاتا ہے۔ اور عیسیٰ سب سے بڑی خوشخبری دیتا ہے کہ ماں آپ تیاری کر لیں، ہم سب ابھی اور ابھی اسی وقت اپنے گھر چلیں گے، کیونکہ اس گھر کا نوٹیفیکیشن ہم دے چکے ہیں اور انسپیکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ آج رات اپنے گھر جا سکتے ہیں، وہ گھر خالی کروا لیا گیا ہے۔ تو سبات بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آج ہم اپنے گھر میں جائیں گے۔ وہ سارے ملا کے اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں اور دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور سبات کی ماں بھی سبات کو وہ ساتھ لے جاتی ہے اور سبات بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عیسیٰ اور اس کا بیٹا وہ بھی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور عیسیٰ کی ماں بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا عیسیٰ، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اور تم نے دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، تم تو بہت ہی اچھے انسان ہو اور ہمارے ساتھ کتنا بھلا کیا ہے۔ وہ اس کے بیٹے کو لیتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اسے بہت زیادہ پیار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ عیسیٰ تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح ہی بنے گا۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ ماں جی مجھے بس تمہاری دعائیں کی ضرورت ہے، آپ تم دعا کیا کرو کہ اللہ پاک مجھے سلامت رکھے اور میں یوں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہوں۔ اور عیسیٰ کا بزنس بھی کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، اور عیسیٰ اپنی کمپنی کو دوبارہ اپنے پیروں میں کھڑا کر دیتا ہے اور اس کی کمپنی بہت زیادہ ترقی کرنے لگتی ہے اور سارے کانٹریکٹ سارے عیسیٰ کو واپس مل جاتے ہیں، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا شاباش، تم نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور دیکھو تمہاری محنت کا صلہ تمہیں اب ملنے لگا ہے۔ سب بات سے بھی اس کی ماں معافی مانگتی ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ عریشہ بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمر عریشہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ عریشہ اب تم ماں بننے والی ہو، اس لیے اپنا خیال رکھا کرو۔ عریشہ کہتی ہے کہ عمر تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ میرے ساتھ ہیں، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس لیے میں بھی اپنی جاب میں مصروف ہوتی ہوں، اب میں کسی قسم کی پریشانی نہیں لوں گی اور ہمیشہ خوش ہی رہوں گی۔ عمر تم بے فکر ہو جاؤ، میں اپنا خیال اب رکھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ جب ہمارا بیٹا ہوگا تو ہم اس کا بہت سارا خیال رکھیں گے، اگر ہماری صحت اچھی ہوگی تو اپنے بیٹے کی صحت بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ عمر بھی عائشہ سے کہتا ہے کہ تم اسی طرح اپنی صحت کا بھی خیال رکھو اور تاکہ آپ کا بیٹا بھی صحت مند اور اچھا پیدا ہو، جس پر عمر عائشہ کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمیشہ اپنا خیال رکھا